بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. جیسا کہ پچھلے درس میں سیرت النبی کے خاص سبق میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ شروع فرمائی 3 سالوں کے بعد، تو آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت پھیلنے لگی اور مکے کے اکثر گھروں میں اسلام کی روشنی چمکنے لگی. پھر مشرکین اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنے کے لیے مضبوط پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کا 2 رخ تھا. ایک رخ یہ تھا کہ حجاج کے قافلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے روکا جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیا جائے، استہزاء کیا جائے، مذاق اڑایا جائے اور شبہات پیدا کیے جائیں. یہاں تک کہ نضر بن حارث نے عراق کے بعض علاقوں سے اور شام سے لونڈیاں لائی تھی جو قرآن کی قرأت اور تلاوت کے مقابلے میں ان لونڈیوں کو چھوڑ دیتا تھا، جو گانا بھی گاتی تھی اور لوگوں کو برائی کی طرف مائل بھی کرتی تھی. لیکن یہ ساری تدبیریں جب ناکام ہو گئی تو دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف پے در پے حملے شروع کرنے کی پلاننگ کی. مختلف اذیتیں دی گئی، روحانی اذیت، جسمانی اذیت، فکری اذیت. چنانچہ جو بڑے خاندان کے لوگ ہوتے تھے ان پر تو ان کا زیادہ بس نہیں چلتا تھا، ان کو دھمکی دیا کرتا تھا ابو جہل. لیکن جو کمزور مسلمان تھے، ضعیف تھے، فقیر تھے، انہیں بہت زیادہ اذیتیں دی گئی. جیسے حضرت بلال کے بارے میں بتایا گیا کہ امیہ بن خلف جو ان کا آقا تھا، ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا تھا. وہ انہیں کھینچتے پھرتے تھے، چلچلاتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ محمد کے ساتھ کفر کرو، پھر بھی احد احد کا نعرہ لگاتے تھے. اسی طریقے سے عامر بن فہیرہ کے بارے میں بتایا کہ ان کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل جاتی رہی. اور یہ وہ لوگ تھے جو مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھا کرتے تھے. اور یہ عامر بن فہیرہ وہ تھے جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا، جن کا واقعہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چند صحابہ کو مدنی زندگی کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا تو عامر بن فہیرہ بھی شہید ہو گئے، لیکن فرشتوں نے ان کی لاش کو اٹھا لیا اور فرشتوں نے انہیں دفن کیا. یہ ان کی قربانی اور ان کے اخلاص، ان کی محنت کا نتیجہ تھا. اسی طریقے سے پچھلے درس میں ابو فقیہہ افلاح کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لایا جاتا اور کپڑے اتار کر تپتی ریت پر انہیں لٹایا جاتا اور ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کی عقل جاتی رہتی. اللہ رب العالمین نے انہیں دین پر استقامت نصیب کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح حضرت بلال عامر بن فہیرہ کو آزاد کیا، ابو فقیہہ یعنی افلاح کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا. اللہ اکبر. آپ نے خباب بن ارد کا واقعہ سنا کہ زمانے جاہلیت میں قید ہو کر آئے اور بنو خدا کی ایک عورت ام انمار بنت سبا نے خرید لیا تھا.
جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن نے لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا سلگا کر اور شعلہ زن کر کے ان کی پیٹھ پر ڈال دیتی تھی، بلکہ کبھی ان کی گردن کو موڑا جاتا، کبھی بال نوچا جاتا، اور کبھی کوئلوں پر ڈال دیا جاتا جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی بجھا دیتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان کی گرمی جب انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو کفر کی گرمی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ جب ایمان کی مٹھاس انسان میں بڑھ جاتی ہے تو اللہ تکلیف کا احساس بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث آپ نے سنی، الشہید لا یجد الم القتل کما یجد احدکم حظ النملہ، جس طرح چیونٹی کے ڈسنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہی تکلیف اس کو ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں قربانی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ روحانی قوت کی وجہ سے، ایمانی قوت کی وجہ سے جسمانی تکلیف کا احساس ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اس درجے کا ایمان عطا فرمائے ہمیں۔ زنیرہ کا واقعہ سنا کہ انہیں اتنا مارا گیا، ان کی آنکھوں میں سلاخیں ڈالی گئیں کہ اندھی ہو گئیں، اور کہنے والے نے کہا، تانا دیا کہ لات عزا کی بد دعا پڑ گئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی بینائی روشن کر دی، یعنی اللہ نے ان کی بینائی لوٹا دی۔ آج کا جو درس ہے، جن صحابہ کرام کو اذیتیں دی گئی ان میں عمار بن یاسر اور ان کے والدین بھی ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ میں بڑی قربانیاں دی ہیں اور اسلام کی خاطر کافی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے کہ پورے خاندان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنا دی، صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ جب حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت یاسر پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے اور انہیں گھسیٹا گیا اور انہیں شہید کیا گیا، آپ دیکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس وقت اتنا اختیار نہیں دیا تھا کہ ان کی تکلیف کو روک سکے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف کو نہ روک سکے، جب حضرت سمیہ کی شہادت کو نہ روک سکے، حضرت یاسر کی تکلیف کو نہ روک سکے، خباب کو آنکھ کے انگارے پر لٹائے گا ان کو نہ روک سکے، حضرت عمار بن یاسر کی تکلیف کو نہ روک سکے، حضرت بلال کی تکلیف کو نہ روک سکے، تو یہ پیرا کیا کریں گے، یہ مریدہ کیا کریں گے، یہ قبر والے کیا کریں گے، یہ درگاہ والے کیا کریں گے؟ کیا 24 گھنٹے سے کام چل جائے گا؟ کیا پلیتے سے کام چل جائے گا؟ کیا صاحبوں سے کام چل جائے گا؟ کیا عاملوں سے کام چل جائے گا؟ نہیں، اللہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سورہ جن میں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو میں تمہارے لیے نہ ذرہ برابر نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، نہ نفع حاصل کرا سکتا نہ نقصان دور کر سکتا۔ سوال ہوا، چلیے اپنے لیے تو مالک ہو سکتے ہیں، دوسروں کے کام نہیں آئیں گے، اپنی تکلیف تو دور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی فرمایا اور سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں فرمایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی کہہ دو میں اپنی ذات کے لیے بھی ذرہ برابر نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اگر میں غیب جان لیتا بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا، امام سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر اور ان کے والدین کی تکلیفوں کو دیکھا اور آپ نے بشارت دی۔ یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے، جن کا ایک سردار ابو جہل تھا، جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلے والے لوگ ان لوگوں کو، یعنی حضرت عمار بن یاسر کو، ان کے والد کو اور ان کی ماں کو سخت دھوپ کے وقت ابتح میں لے جاتے، ابتح تپتی ہوئی ریت ہوتی تھی وہاں پر، اور اس کی گرمی میں تپاتے تھے۔ اور یہ ابتح وہ مقام ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں گئے تو آپ نے وہیں پر قیام فرمایا اور وہیں سے احرام باندھ کر کے آپ مینا گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 8ویں تاریخ کو مینا جانے کے لیے حرم آنا سنت نہیں ہے۔ تو یہ ابتح کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ ابتح میں لے جاتے، اس کی گرمی میں تپاتے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسر یعنی یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اچھا، یہ جنت کی بشارت یوں ہی ملی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم، جنت سے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو اس سے نہیں ملتی۔ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، جنت کو ڈھانکا گیا ہے ان کاموں کے کرنے سے جن کا کرنا نفس پر بہت بھاری ہے، بہت گراں ہے، بہت تکلیف ہے۔ مسجد آنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، نیند کی قربانی،
پھر وہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے نا, شیطان سر کے پیچھے 3 گرہ لگاتا ہے نا, پھونکتا ہے اس پر, شیطان پھونکتا ہے 3 بار پھونکتا ہے. لیل طویل ارقد, لمبی رات. جب آنکھ کھلی تب تو سلاتا رہا, پھر گھڑی دیکھا, پھر سلاتا رہا, یہاں تک کہ سوئے تو سوئے. تو اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے, جب پہلی مرتبہ انسان ذکر کرتا ہے, اٹھنے کے بعد دعا پڑھتا ہے, تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے, اور وضو کر لیا تو دوسری گرہ. اس سے من شیطان کا علاج بھی وضو سے ہوتا ہے, کیونکہ شیطان کی پیدائش آگ سے ہے, پانی سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور جب نماز پڑھ لیا اصبح نشیطا, بالکل بھلا چنگا ہو جاتا ہے, ایکٹیو ہو جاتا ہے, شیطانی سارے حملے ختم ہو جاتے ہیں, شیطان کی سازشیں زیرو ہو جاتی ہیں, اور یہ وضو کر کے اور عبادت کر کے ہیرو ہو جاتا ہے, اوپر ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ نے آل یاسر کو جو جنت کی بشارت دی تھی, کب؟ تکالیف اور مصیبتوں کے برداشت کرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤ گے. مستم الباسا, تم سے پہلے لوگ ان کو جان کی تکلیف, مال کی تکلیف, مستم الباسا والضراء وزلزلوا, جھنجھوڑ دیے گئے, اتنے جھنجھوڑ دیے گئے, حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہہ اٹھے, متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. میں نے بتایا نا, حضرت زکریا کو ذبح کیا گیا رضی اللہ عنہ, حضرت یحییٰ کو بھی قتل کیا گیا, صبر نہیں کیا. بڑے بڑے انبیاء کو قتل کیا گیا. تو ہر دور میں وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید, ان ظالموں نے بدلہ لیا ان ایمان والوں سے صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ عزیز پر ایمان لائے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ نے کہا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا, ظلم کو روکنے کے لیے مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی میں ظلم کو روکنے کے لیے قتال کی اجازت دی گئی ہے, فتنہ کو دور کرنے کے لیے, ظلم کو روکنے کے لیے. اس لیے حضرت یاسر اور ان کے خاندان والوں کو اتنی تکلیفیں دی گئی, آپ نے جنت کی بشارت دی, اور دوسری دعا فرمائی, اے اللہ آل یاسر کو بخش دے, مغفرت فرما. کیا مطلب بخشنے کا؟ کیا مطلب؟ یعنی اے اللہ ان کے عیب کو دنیا میں بھی چھپا لے اور آخرت میں بھی ان کے عیب کو چھپا لے. کتنی بڑی سعادت ہے. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم, پہلے ویسا کوئی پیدا کرے قلب سلیم. انسان کو اللہ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے, لیکن جب تکلیف اور مصیبت میں ڈال دیے جائیں تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیوں؟ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی آزمائے گا جتنا اس کا ایمان ہے. فَإِنْ كَانَ فِي دِينِ صَلَابَةٌ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ, اگر دین میں مضبوط ہے آزمائش بھی زیادہ ہوگی. صحابہ کو زیادہ آزمایا گیا کہ ان کو 1 نمبر ملنے والا تھا. وہ سابقین اولین میں تھے, وہ امت کے قائد اور رہنما تھے, وہ آئیڈیل تھے. تو اس لیے اللہ نے ان کو زیادہ آزمایا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد ہر آدمی کی آزمائش اس کے ایمان کے مطابق ہوگی, اور یہ آزمائش 5 میں سے 1 ضرور ہوگی. بشیء من الخوف, دشمنوں کو خوف دلا کر, والجوع, بھوک کے ذریعے, ونقص من الاموال, مالوں میں کمی کر کے, والانفس, جانوں کی تکلیف یا رشتہ داروں کی موت, والثمرات, پھلوں میں کمی کر کے یا آمدنی میں کمی کر کے. 5 آزمائش میں سے 1 آزمائش کا آنا ضروری ہے, اس سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا ہے. اس کی تیاری کیجیے. پھر اس کے بعد میں کہا گیا وبشر الصابرین الذین اذا اصابت, اگر صبر کیا یعنی دین پہ ثابت قدم رہے, گندے لوگوں کے ساتھ نہ رہے, برائی سے دور رہے, اور جو کچھ تکلیف پہنچی یہ سمجھا کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے, اور یقین کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, تو اللہ کا 4 انعام دنیا میں ہوگا, اور سارا انعام تو آخرت میں ہوگا, لیکن 3 انعام دنیا میں ہوگا. مصیبت پر صبر کریں گے. پہلا انعام کیا ہوگا بھائی؟ پہلا انعام کیا ہوگا؟ ہم یہاں صبر کر رہے ہیں مصیبت پر, دین پہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, دعوت کا کام کر رہے ہیں, دشمنوں کی تکلیفوں پہ صبر کر رہے ہیں, انٹرنیٹ کی برائی پہ صبر کر رہے ہیں, فیس بک کی برائی پہ صبر کر رہے ہیں, چینلوں کی برائی پہ صبر کر رہے ہیں, اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس پر صبر کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا جا رہا ہے, ہم صبر کر رہے ہیں, ہم صحیح دین پھیلا رہے ہیں. تو پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ آپ کا ذکر خیر فرشتوں میں کرے گا. یہ بات میں پیش کر چکا ہوں. دوسرا انعام کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. آپ چلے جائیں گے لیکن آپ کی تاریخ کو اللہ روشن فرما دے گا, آپ کا ذکر خیر اللہ فرمائے گا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, ابراہیم علیہ السلام چلے گئے, لیکن ہر نماز میں ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر درود نہ پڑھی جائے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے نا. تو اس لیے یہاں بھی حضرت یاسر چلے گئے, سمیہ جا چکی, شہید ہو گئی, عمار چلے گئے, لیکن ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ عمار کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا, وہ ابو حذیفہ
مخزومی کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی، انہیں کمبخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئی اور اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ ہے۔ اس سے کیا ملتا آپ؟ اس سے بہت بڑا درس ملا۔ کون سا درس؟ کون بتائے گا؟ کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں اور حق کی راہ میں جتنی قربانی مردوں نے دی ہے اتنی ہی قربانی عورتوں نے دی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے عورت کی قربانیوں کو قبول کیا اور اللہ نے اسے امت کے لیے ایک روشن راستہ بنایا، کیونکہ انہی تکالیف کے بعد مسلمانوں کو آسانی آئی تھی۔ میں نے بولا تھا آپ کو، انہی زمانے میں جب ستایا جا رہا تھا تو خباب بن ارت آئے، کہا یا رسول اللہ الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، کیا آپ اللہ سے دعا نہ کریں گے، کیا اللہ سے مدد نہ مانگیں گے، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ لقد كان في من قبلكم يحفر له في الارض، تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کے سر پہ آرا رکھ دیا جاتا تھا اور جسم کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، گوشت اور ہڈی الگ کر دی جاتی تھی، پھر بھی وہ دین پہ ثابت قدم رہے۔ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس چکھنے کے بعد تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تب فرمایا، ان تکالیف کے بعد کون سا وقت آیا؟ اللہ اس دین کو غالب کرے گا، یہاں تک ایک سوار یعنی ایک مسافر صنعا یعنی یمن کے صنعا شمال نارتھ سے ساؤتھ تک جائے گا، کئی میل یعنی کئی سو میل، 1000 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرے گا اور اس سے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ انہی قربانیوں کا اثر تھا۔ یہ عمار بن یاسر کی قربانیاں تھیں، سمیہ کی قربانیاں تھیں، سمیہ کی شہادت کے ذریعے اللہ نے وہ دی۔ اگر ہمارے اسلاف اس دیش کی خاطر قربانیاں نہیں دیتے تو دیش آزاد ہوتا؟ آپ کو معلوم ہے ولیم ہنٹر کیا لکھتا ہے؟ اور انڈین مسلم، اور انڈین مسلم یعنی یہ انگریز لکھتا ہے ولیم ہنٹر کہ خود اس دیش کی آزادی کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ علماء اہل حدیث بنگال میں تختہ دار پر چڑھائے گئے اور وہاں سینکڑوں میل چلتے رہو اور سینکڑوں میل تک درختوں پر ان کی لاشیں لٹکائی گئیں۔ کیا اللہ نے ان کی قربانیاں قبول نہیں کی؟ کیا اللہ نے اس دیش کو آزاد نہیں کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے اور اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے تو اللہ انہیں بھی قبول کر لیتا ہے، ان کی قربانیوں کو قبول کر لیتا ہے اور ان کی تاریخ روشن کر دیتا ہے، اور بعد والوں کے لیے آسانی کے راستے اللہ تعالیٰ تیار فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سمیہ کی شہادت کو اللہ نے سب سے پہلے قبول فرمایا، یعنی سب سے پہلے وہ جنت میں گئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شہید کو 5 فضیلت ایسی ہے جو کسی اور کو نہیں۔ اس میں سے کیا ہے؟ یغفر له فی اول دفعہ، خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ ویجار من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے، اور اللہ قیامت کی ہولناکی سے اسے بچائے گا، اور اگر مرد ہے 72 حور عین سے اس کی شادی ہوگی اور اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، ویشفع فی 70 من اقربائہ، اور 70 رشتہ داروں کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا، موحدین کے لیے شفاعت کریں گے، اہل توحید کے لیے۔ تو یہ سب تمغہ ہے کہ نہیں ہے شہادت کا؟ حضرت سمیہ کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ بے شک۔ اس لیے جب خواتین نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں تو آج بھی اگر ہمیں کچھ تانے سننے پڑیں، کچھ باتیں سننی پڑیں اور کچھ لوگوں کی اذیت ناک باتیں سننی پڑیں تو یہ بہت ہلکی آزمائش ہے، ہمیں آسانی سے اس کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم دین پہ ثابت قدم رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے، دشمنوں کا مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اس آیت کو سامنے رکھیے آج کے ماحول میں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے بڑی تکلیف والی باتیں سنو گے، تانے سنو گے، گالیاں سنو گے، اعتراضات سنو گے، دہشت گرد ہے اسلام، مسلمان دہشت گرد ہیں، طرح طرح کی باتیں سنو گے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم دین پہ ثابت قدم رہے، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بڑی ہمت کے کام ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غلبہ نصیب کرے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنین، سپر بنا دے گا، اوپر بنا دے گا اگر ہم ایمان والے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، عمار رضی اللہ عنہ تو عمار رضی اللہ عنہ کی آزمائش کے بارے میں کہ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پنا دیتے، لوہے کی زرہ گردن میں پنا دیتے، اللہ اکبر، کبھی سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبوتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہی، یعنی ان سے کہا گیا
کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے، نہیں تو تم محمد کو برا بھلا کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجبوراً انہوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن دل ان پر مطمئن نہیں تھا۔ فوراً نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرا ایمان تو چلا گیا، میں نے تو کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچا لی۔ تو اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی، کیا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرع بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، مگر جو مجبور کر دیا گیا، مجبور کا مطلب کیا ہوا؟ شرک کرو، کفر کرو، زبان سے کفریہ کلمہ کہو، نہیں تو تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ تو کیا کرنا؟ یا تو آپ شہید ہو جائے، یا نہیں آپ چاہتے ہیں اپنی جان بچنا تو زبان سے کہہ دے لیکن دل سے اس کو برا سمجھے، کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اس کا دل اس ایمان پر مطمئن ہو، وَلَٰكِن مَن شَرَحَ صَدْرًا وَلَٰكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جو کھلے دل کے ساتھ کفر کرے، یعنی دل سے کفر کرے، تو پھر اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ کیا مطلب؟ فرق ہے، ایک ہے مجبوراً جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے دل مطمئن ہو اور یہ سمجھنا کہ کوئی حرج نہیں کہہ دینے میں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، تو پوری زندگی کی عبادت بیکار ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ مکھی والی حدیث تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، طارق بن شہاب حضرت سلمان فارسی تک اس کی سند صحیح ہے موقوفاً، کہ دخل رجل الجنت فی ذباب ودخل رجل النار فی ذباب، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ کیسے گیا بھائی؟ مر رجلان علی قوم لهم صنم، دو مسلمانوں کا گزر ہوا ایک درگاہ سے، بت خانے سے، اور وہاں کا دستور تھا کہ جو بھی وہاں سے گزرتا تھا اس بابا کے نام پر، اس قبر والے کے نام پر، اس بت کے نام پر کچھ نہ کچھ چڑھانا پڑتا تھا، پھول چڑھاؤ، مالا چڑھاؤ، مرغا چڑھاؤ، نہ معلوم کیا کیا چڑھاؤ، جیسے آج کل چل رہا ہے۔ مسلمان بھی کافروں اور مشرکوں کے طریقے پہ آگے، جو حدیث ہے بخاری کی، ابو داؤد کی۔ چنانچہ ان میں سے ایک مسلمان سے کہا گیا چڑھاؤ بابا کے نام پر، کہا کہ ہم کچھ نہیں چڑھائیں گے، کہا کہ مکھی چڑھا دو، اس نے مکھی چڑھا دیا، وہ جہنم میں چلا گیا اور اس کی ساری عبادت بیکار ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے معمولی سمجھا، اس کو کیا سمجھا؟ لیکن دوسرے سے کہا گیا چڑھاؤ، کہا کہ کچھ نہ چڑھاؤں گا، کیونکہ میں صرف اللہ کے لیے چڑھاتا ہوں، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں۔ چنانچہ ان درگاہیوں نے، ظالموں نے اسے قتل کر دیا، اللہ نے زندگی کی ساری خطائیں معاف کر دی اور مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم مومن ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے اگر ایمان پہ موت ہو، کلمہ توحید پہ موت ہو، خالص توحید پہ مرے، مرتے ہی جنت میں جاتا۔ قیل ادخل الجنت قال قومی، قیل ادخل الجنت قال قومی یعلمون، یہی ہے نا، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی۔ اللہ نے ایک جگہ 2 رسول کو بھیجا، پھر 3 رسول کو بھیجا، تینوں کی تکذیب ہوتی رہی نا، تینوں کو لوگ جھٹلاتے رہے، ستایا بھی ان کو۔ تیسرا آدمی، چوتھا آدمی یعنی جو نبی نہیں تھا، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسلم اجرا وهم مهتدون، ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے کہ رسولوں کی بات مان لو، تم پر حساب آنے والا ہے، اللہ کا غضب نازل ہونے والا ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے امن ہے، تمہارے لیے شانتی ہے۔ کیا کیا ان ظالموں نے؟ اس کو قتل کر دیا۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، مرتے ہی کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور کہا یا لیت قومی یعلمون، جنت میں جا چکے، شہید ہو گئے، کاش کہ میری قوم جان لیتی بما غفر علی ربی، اللہ نے کس وجہ سے میری مغفرت ہوئی، ایک کلمے کی وجہ سے، ایک دعوت کی وجہ سے، ایک حق کے اعلان کی وجہ سے، یہی عبادت تھی نا اس کی، ایک کلمے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی، جنت میں چلا گیا۔ تو اس لیے کوئی بھی خیر کا موقع ملے اور دعوت کا موقع ملے اور شرک کی تردید کا موقع ملے، باطل کی تردید کا موقع ملے، نہ معلوم کہ آپ کے کس کلمے کی وجہ سے اللہ آپ کی مغفرت کر دے۔ 99 آدمی کو قتل کر دیا، 100 کو قتل کر کے جب مغفرت ہو سکتی ہے تو آپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تو ساری غلطیوں کو، گناہوں کو، پاپ کو اللہ نے دھو دیا نا۔ تو لہذا جنت میں داخل ہونے کا مین گیٹ دعوت ہے، اسپیشل گیٹ ہے یہ دعوت، اور اگر اس گیٹ سے ہم داخل نہیں ہوئے تو یاد رکھیے تقویٰ بھی میں بھی لقوہ لگے گا۔ یاد رکھیے اگر دعوت کے گیٹ سے ہم داخل نہ ہوئے اور توحید کی دعوت نہ دی، ٹھیک ہے نا، تو اگر تقویٰ ہے بھی تو اس میں لقوہ لگے گا۔ دلیل وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ،
مشہور آیت ہے نا سورہ نام کی، متقیوں کا اللہ کے پاس کوئی حساب نہیں ہے، متقی کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ نے کہا ان اللہ یحب المتقین، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت کی وراثت متقیوں کو ملے گی، ٹھیک ہے، لیکن جنت متقیوں کا ایک حساب ہے، ولکن ذکری لہم، لیکن ان کے اوپر نصیحت کرنا فرض ہے، دعوت دینا فرض ہے، حساب نہیں ہوگا، لیکن اس بات کا حساب ہوگا کہ تم نے شرک سے روکا کہ نہیں روکا، کفر سے روکا کہ نہیں روکا، بدعت سے روکا کہ نہیں روکا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے مسلم احمد والی جو حدیث جسے فتح المجید میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے، بڑے علماء نے اس کی توثیق بھی کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ما لک اذا رأیت المنکر الا تغیرہ، تم دیکھ رہے تھے کیا میری توحید پر ظلم ہو رہا تھا، شرک کے دروازے کھلے ہوئے تھے، کفر کے دروازے کھلے ہوئے تھے، سود کے دروازے کھلے ہوئے تھے، فحاشی کے دروازے کھلے تھے، بے حیائی کے دروازے کھلے تھے، تم روک سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں روکا؟ وہ کہے گا رب خشیت الناس، لوگوں سے ڈر کر کے میں نے ایسا نہیں کیا، اگر کرتے تو میری سرداری چلی جاتی، میری عمارت چلی جاتی، میرا عہدہ چلا جاتا. اللہ فرمائے گا ایایا کنت حقا تخشا، میں اس بات کا زیادہ مستحق تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا، مجھ سے نہیں ڈرا، لوگوں سے ڈر گیا. یہ اس کی ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا. اللہ اکبر. چنانچہ دیکھیے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے یعنی کھلے دل کے ساتھ، اس پر اللہ کا غضب ہے، انہی کے لیے زبردست عذاب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دل کے اندر اگر کفر کی محبت آ گئی اور کسی کفر کی بات کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر دردناک عذاب ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اسلامی شریعت ساتھ نہیں دیتی، جمہوریت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، یا آج کے دور میں پردے کی ضرورت نہیں ہے، پردہ پچھلے دور کے لیے تھا، یہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. مثال سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ مسواک ہے، ارے مسواک کرتا ہے، یہ مسواک کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ صفائی نہیں ہوتی، یہ کیا ہونا چاہیے؟ پیسٹ کا ٹیسٹ کرنا چاہیے، پیسٹ کا کیا کرنا چاہیے؟ ٹیسٹ کرنا چاہیے. اگر ایسا ہے تو آپ کا چیسٹ جو ہے جہنم میں جلایا جائے گا. ابھی امام صاحب نے پڑھی نا آیت نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو ہے سینے تک پہنچ جائے گی، چیسٹ تک پہنچ جائے گی. اللہ اکبر. تو اگر یہ چیز اسلام کی کسی بھی چیز کے بارے میں اگر انسان اعتراض کرتا ہے اور غیر اللہ کی کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اسلام کے گیٹ سے نکلنے کے لیے کافی ہے. اہل علم کا اتفاق ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا. مثال کے طور پر میں نے ایک مثال دیا، ایک آدمی مسواک کو ایسے ڈالتا ہے، مسواک کر یہاں پہ رکھ دیا کہ بعد میں لے لیں گے، اور ایک آدمی مسواک کو پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہے. فرق آ گیا نا؟ نہیں سمجھا؟ ایک آدمی مسواک کو ایسے ڈال دیا، ٹھیک، کوئی حرج نہیں، اور ایک آدمی ایسے مسواک کو پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہے. علماء نے کہا ہے کہ تو نے ایک سنت کا مذاق اڑایا، اس لیے اس مسواک کو ٹھوکر مارنے سے وہ کافر ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو لہذا کفر کی کوئی بھی بات اگر کسی نے پسند کر لی اور اس پر راضی ہو گیا تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور عذاب عظیم ہوگا. عذاب عظیم کا مطلب کیا ہوا؟ بڑا عذاب، نار الکبریٰ، دنیا کی آگ سے 69 ڈگری کا ریٹ. یا بعض اہل علم نے کہا کہ جہنم کے عذاب کو عذاب علیم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دنیا میں تکلیف انسان کے جسم کو ہوتی ہے، روح اس کا احساس کرتی ہے. مثال اس میں ہمارا روح کو احساس ہوا، اور قبر کے اندر روح کو عذاب دیا جاتا ہے، جسم اس کو احساس کرتا ہے. دنیا میں تکلیف اور آرام کس کو ملتا ہے؟ جسم کو کہ روح کو؟ جسم کو. جسم اچھا کھانا کھایا، آپ نے بریانی شریف کھا لی، مندی شریف کھا لیا، مثال کے طور پر حیدرآبادی چائے پی لیا، تو یہ جسم میں گیا نا، روح تازہ ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، ایسا کھانا تو کبھی نہ کھایا تھا. لیکن برزخی زندگی میں آرام یا تکلیف روح کو دیا جاتا ہے، لیکن جسم اس کا احساس کرتا ہے. اصل روح ہے، جسم اس کے تابع ہے. یہاں اصل جسم ہے، روح اس کے تابع ہے. انڈرسٹینڈ؟ اور جہنم کے اندر روح اور جسم دونوں کے ساتھ اللہ عذاب دے گا، روح کو بھی عذاب دے گا اور جسم کو بھی، ڈبل عذاب اس کو لیے کہا گیا. اس لیے اس کو عذاب علیم کہا گیا، اس لیے اس کو عذاب عظیم کہا گیا. چلیے، اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھی اذیتیں دی گئی، وہ بڑوں ناز و نعمت میں پلے بڑھے تھے. ابھی ان کا واقعہ تھوڑا بتا رہا ہوں، ذرا بھاگو نہیں. ابھی وہ بڑے ناز و نعمت میں پلے بڑھے تھے، اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا. چنانچہ ان کی چمڑی اتھڑ گئی. اللہ، اتنی بھوکی. مصعب بن عمیر اسلام لانے سے پہلے کیسے تھے بولو؟ ہیرو تھے.
جس راستے سے خوشبو لگا کے نکلتے تھے ایسا لگتا ہے کہ پوری گلی خوشبو سے معطر ہو گئی. اللہ اکبر. لیکن اسلام لانے کے جرم میں ان کی ماں نے کھانا پانی بند کر دیا. یہاں پہ بہت اہم پوائنٹ ہے. کیا پوائنٹ ہے بولیے؟ بولو. اگر قادیانی ہو جاؤ گے کوئی کچھ نہ بولے گا، منکرین حدیث میں چلے جاؤ گے کوئی کچھ نہ بولے گا، تکفیری جماعت میں چلے جاؤ گے دنیا کو اس سے کوئی سروکار نہیں. جیسے آپ سنت کے مطابق نماز شروع کرو گے اور اللہ کی توحید کا نعرہ لگاؤ گے، تعویذ چھوڑو آندولن چلاؤ گے، مسجد بھرو آندولن چلاؤ گے، مثال صحیح دین کی طرف لاؤ گے، لوگ یا تو مجنون کہیں گے، پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، اور سب سے پہلے آپ کے گھر سے اس کی مخالفت شروع ہوگی. یہ یقینی بات ہے. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. لہذا اپنے ہیں ناراض، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر حلحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. یہ دیکھیے مصعب بن عمیر کی ماں کتنے بدولت ان پر لٹاتی تھی، ایمان لانے کے جرم میں کھانا پانی بند کر دیا. اچھی بات. اور سعد بن ابی وقاص کا واقعہ معلوم ہے نا، سعید و سعد وابن عوف وطلحۃ وعامر فہر والزبیر الممدح. اللہ اکبر. سعد بن ابی وقاص فاتح قادسیہ، جنت کی بشارت نبی نے دی عشر مبشرہ میں. ایمان لانے کے جرم میں ان کی ماں نے ہی کھانا پانی بند کر دیا کہ نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تو محمد کے دین کو نہ چھوڑے گا. ٹھیک ہے نا، واقعہ معلوم ہے کہ نہیں؟ کیا کہا؟ اگر تمہاری جیسی 100 مائیں ہوں یا 100 مرتبہ تم مر کر کے دوبارہ زندہ ہو اور ایک ایک کر کے تم دنیا سے چلی جاؤ، اگر 100 مرتبہ بھی اللہ ایسا کرے کہ تم 100 جانے دی جائیں اور 100 کر کے بھی چلی جاؤ، تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھرنے والا نہیں. یہ سب آزمائشیں ہیں میرے بھائی. جنت کی لالچ، اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا، خوشنودی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، یہ بہت عظیم نعمت ہے. پوری دنیا جہان مل کر جنت کی ادنا نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ ساری تکلیفیں کچھ نہیں ہیں میرے بھائیوں، جنت کے مقابلے بھی کچھ بھی نہیں ہے. غور تو کرو. آخر حضرت انس بن مالک کی وہ حدیث کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، کبھی نہیں پڑھتے ہو کبھی تنہائی میں سوچا کرو. وہ حدیث سناؤں آپ کو. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الجنة فيسبغ في الجنة صبغة واحدة فيقول الله عز وجل يا ابن آدم هل مر بك بوس قط؟ قال والله ما مر بي بوس قط. قیامت کے میدان میں، آواز بند ہو گئی کیا؟ آپ لوگوں کو پوری آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو لائے گا، یؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، یہ ہے فيسبغ في النار صبغة واحدة فيقول الله عز وجل يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط؟ قال والله ما مر بي نعيم قط. دنیا میں سب سے زیادہ آرام پانے والا، سب سے زیادہ نعمتوں میں ڈوبا ہوا، شان و شوکت والا، اس کو لایا جائے گا. مثال کے طور پر عدنان کا واقعہ معلوم ہے نا، ارے 2017 میں اس کی وفات ہوئی. جو اگر ناشتہ اگر پیرس میں کرتا تو انگلینڈ میں اس کا دوپہر کا کھانا ہوتا تھا، لنچ اور ڈنر فرانس میں. مثال، جس نے سعودیہ سے صرف اپنی بیٹی کے لیے چاکلیٹ لانے کے لیے پلین بھیجا تھا رشیا. یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. علامہ احسان الہی نے اس کے پر رد بھی کیا. وہ تقریر جو ان کی آخری تقریر، اس کو سن لیجیے. اللہ رب العالمین نے زمین اس پر تنگ کر دی، نان شبینہ کا محتاج ہو گیا، ذلت کی موت مرا. وہ اللہ رب العالمین نے دکھلایا کہ نہیں دکھلا؟ تو قیامت کے لیے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو سب سے زیادہ آرام میں دنیا میں کیا تھا، ہر طرح کا آرام. لیکن اولین اور آخرین کے سامنے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ مان لیجئے اس کو، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ جہنم میں ڈال کر نکالے گا اور کہے گا یا ابن آدم هل مر بک نعیم قط؟ اے آدم کی اولاد، کیا دنیا میں کبھی تم کو کوئی آرام ملا، کوئی تو لذت ملی، زندگی کی مٹھاس ملی؟ دنیا میں سب سے زیادہ لذت پانے والا ہے، ساری نعمتیں اس کے پاس. لیکن جہنم کا ایک جھانسا دیکھ کر، جہنم کی ایک تپش دیکھ کر وہ قسم کھائے گا واللہ ما مر بی نعیم قط، اللہ کی قسم دنیا میں کبھی ہم پر کوئی انعام آیا ہی نہیں، کوئی نعمت نہیں ملی مجھے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. جہنم کی ایک تپش کو دیکھ کر کہیں گے ہم ظالم تھے، اور سارے آرام کو بھول جائیں گے. وَيُؤْتَىٰ بِأَشَدِّ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُسْبَغُ فِي الْجَنَّةِ صَبْغَةً وَاحِدَةً. اور دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف پانے والا انسان کو لایا جائے گا، لیکن ایمان سے اس کا دل روشن تھا،
چہرہ منور تھا، جسمانی تکلیف بھی ہے، مالی تکلیف بھی ہے، ہر طرح کی تکلیف بھی ہے۔ ایسے بھی واقعات گزرے ہیں کہ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے جسمانی تکلیف، روحانی ہر طرح کی تکالیف ہیں، لیکن اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے ایمان کی نعمت سے نوازا اور تو نے مجھے بہت سارے لوگوں پر فضیلت دی۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد الرزاق البدر کے درس میں تھا مسجد نبی میں، کہا کہ میں ایک اللہ کے نیک بندے کی زیارت کی، میں نے مریض کی عیادت کی جو سخت تکلیف میں تھا، کرب اور بے چینی میں تھا، جسم زخموں سے چور چور ہے، تکالیف میں ہے، اور وہ قسم کھا رہا ہے کہ اللہ نے مجھ کو جو ایمان کی جو لذت دی ہے، میں قسم کھاتا ہوں شاید مدینے میں کسی کو اتنی بڑی نعمت نہیں ہو۔ یہ واقعہ آنکھوں دیکھا والا واقعہ مسجد نبی میں نے ابھی جو میں کیا، میں نے سنا شیخ عبد الرزاق سے، ایمان کی لذت جو ہے نا دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت سے پہلے بھی دنیا میں دے دیتا ہے، ایک لذت ہے، ایک سرور ہے، ایک مٹھاس ہے۔ تبھی تو صحابہ ہر دم قربانی کے لیے تیار رہتے تھے، وہ ایک لذت وہ محسوس کرتے تھے۔ آخر وہ حد کے دامن سے ایک صحابی کو جنت کی خوشبو کیسے محسوس ہے؟ وہ ایمان تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرما۔ تو یہ مصعب بن عمیر اسلام کے پہلے سفیر، ایک نمبر 2 قاری قرآن، نمبر 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو اور عبداللہ بن ام مکتوم کو اور حضرت بلال کو، سعد بن ابی وقاص کو پہلے بھیجا۔ بخاری میں روایت موجود ہے، یہ مدینہ گئے تو اس تبلیغ کا کام کرتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، اور جتنے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کو مفتی نہیں بناتے تھے، یا ظہر میں ہم اہل حدیث ہو گئے اور عصر میں مفتی ہو گئے اور مغرب میں کیا ہو گئے، تکفیری ہو گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ فَكَانُوا يُقْرِئُونَ النَّاسَ الْقُرْآنَ۔ یہ ہے حدیث کہ جو صحابہ ایمان لے آئے ان کو مصعب بن عمیر اور لوگ کیا سکھاتے تھے؟ قرآن سکھاتے تھے، اور قرآن سے پہلے ایمان سکھلاتے تھے، جیسا کہ آپ نے سنا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ تو یہ مصعب بن عمیر اتنی بڑی نعمتوں میں تھے اور اتنی بڑی آزمائش میں کہ جب غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت حمزہ کو ایک قبر میں ڈالا۔ جب سر چھپایا جاتا تھا پاؤں کھل جاتا تھا، اور پاؤں چھپایا جاتا تھا سر کھل جاتا تھا، کیونکہ مسلمان اتنے غربت کی شکار تھے، ان کے پاس کفن نہیں تھے، ایک ایک کفن میں 2 2 3 کو ڈالتے تھے، اور جو قرآن جس کو زیادہ یاد ہوتا اس کو پہلے ڈالتے تھے قبر میں۔ یہ مصعب بن عمیر جب دیکھا کہ کفن کافی نہیں ہے تو ان کے سر کو ڈھانک دیا گیا اور ان کے پاؤں کو پر ازخر گھاس رکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن دنیا میں تو تکلیف پالی، لیکن اللہ کے آرام ہی آرام ہے، جنت ہی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر ہے۔ صہیب بن سنان رومی کو اس قدر تکلیف دی گئی، جن کے بارے میں آپ نے سنا ہے واقعہ نا، صہیب جن کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا کرے، اتنی اذیت دی گئی، تو اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا نا۔ صہیب رومی جب مکہ سے مدینہ کی ہجرت کرنے لگے تو مکہ کے لوگوں نے روک لیا، کیا کیا؟ تم نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، وہ مال لے لو، مجھے چھوڑ دو، اور نہیں تو پھر میں تیر سے مقابلہ کروں گا، چاہے میں شہید ہو جاؤں۔ تو انہوں نے سارے مال کو قربان کر دیا، کافروں کو بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ مال ہے، اور پھر اسی حالت میں مدینہ آئے۔ بہت لمبا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے تھے، تو انہوں نے بھی کھجور کھانا شروع کیا تھا۔ کہا تم کھجور کھا رہے ہو، تمہاری آنکھ آ گئی ہے، آنکھ آنا سمجھتے ہیں نا، لال ہو جاتی ہے آنکھ۔ کہا یا رسول اللہ میں ادھر سے نہیں کھا رہا ہوں، ادھر سے کھا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرہیز کرنا بھی ہے۔ آپ نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا تو کہا نعم الربح ابا یحییٰ، بہت کامیاب تجارت تم نے کی ہے، تمہاری شان میں اللہ نے آیت نازل کر دی۔ مصعب بن عمیر یہ صہیب رومی کی بات۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کچھ لوگ ہیں جو اپنی آپ کو خریدتے ہیں جنت کے بدلے، اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کے پاس جنت کے بدلے، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی قربانی کو اللہ نے پسند کیا اور ان کی شان میں آیت نازل فرمائی۔ مصعب بن عمیر نہیں، صہیب رومی۔ اور صہیب رومی کا اتنا بڑا مقام کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جب ہو گئی اور ان کی تغسیل یعنی غسل وغیرہ جب دے دیا گیا تو بڑے بڑے قریشی، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ صہیب رومی پڑھائے گا، حالانکہ وہ غلام تھے، آزاد کردہ کیا تھے؟ غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے، لہذا چاہے جتنے بھی نیچے رہو
لیکن اگر توحید مضبوط کرو گے، سنت پر عمل کرو گے، دعوت کے فریضے کو انجام دو گے، حق کی راہ میں تعاون کرو گے، دنیا میں بھی اللہ آپ کو سرپرائز دے گا، دنیا میں بھی اللہ آپ کو گفٹ دے گا، دنیا میں بھی آپ کو، آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا تھا، اللہ، چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا، اتنی تکلیف دی جاتی تھی، حالانکہ بڑے مالدار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور اتنی دولت دی کہ حضرت عثمان کی تجارت ایشیا تک۔ اور میں ابھی مدینہ گیا تو لکھا ہوا تھا اس بلڈنگ پر وقف عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان کا وقف کیا ہوا مال ابھی بھی ہے، کھجور کے باغات ہیں، اور ان کا وقف کی ہوئی بلڈنگ موجود ہے۔ عثمان چلے گئے لیکن اللہ نے ان کی تاریخ روشن فرمائی۔ آخر یہی قربانی کی وجہ سے تو اللہ کے نبی نے 8 مرتبہ کہا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے، جنت میں ہے۔ یہی ایمان قربانی تھی تب نا۔ اور آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، جب غزوہ تبوک میں انہوں نے ایک بڑی رقم اللہ کی راہ میں قربان کی تو کہا آج کے بعد کوئی فتنہ حضرت عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو جان بھی چاہیے اور مال بھی چاہیے۔ جان تو آپ لوگ خرچ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ پروگرام میں آ کر احسان کر رہے ہیں، جان تو خرچ کر رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، لیکن جہاں اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے کا موقع ہے، وقف کرو، مسجد کی حفاظت کرنی ہے، غربا مساکین کو آزاد کرانا ہے، قیدیوں کو آزاد کرانا ہے، مسجد کی تعمیر کرنا ہے، تو اس موقع سے بڑا درد ہوتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے، فحاشی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بخالت کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عثمان نے جان کی بھی قربانی دی اور مال کی بھی قربانی دی، تو 8 مرتبہ جنت کی بشارت ملی کہ نہ ملی، دنیا کے فتنوں سے بچایا کہ نہیں بچایا۔ تو اگر آپ کو جانی تکلیف آج ہو رہی ہے، مال کی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر دین پہ ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ صحیح اور پاکیزہ موت دے گا، اور اللہ بعد میں آپ کو سارے فتنوں سے بچائے گا، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے گا۔ بغیر قربانی کے ایمان پر استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ رب العالمین تو ہمیں بھی قبول فرما لے۔ حضرت ابو بکر طلحہ بن عبید اللہ، آپ کو معلوم ہے طلحہ ابو بکر کو تو کون نہیں جانتا، جنت کے 8 دروازے سے بلائے جائیں گے، معلوم ہے نا۔ طلحہ بن عبید اللہ بھی سعید وسعد وابن عوف وطلحۃ وعامر فہر والزبیر 10 مبشرہ میں ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ان دونوں کو ستایا جاتا۔ کیسے ستایا جاتا؟ نوفل بن خویلد نے کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑا، یعنی عثمان بن عبید اللہ نے ابو بکر اور طلحہ دونوں کو پکڑ کے ایک ہی رسی میں باندھ دیا، تاکہ نماز نہ پڑھیں اور دین پر عمل نہ کریں۔ لیکن اللہ کی توفیق سے وہ رسی خود سے کھل جاتی اور دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ جس طرح حضرت مریم کو اللہ نے بھی موسم کا پھل دیا، یہ کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حضرت مریم والی بات کو یہ قادری جو ہے، چقادری قادری جو پادری ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ لوگ اگر مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اور کسی کی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، تو ان کو وہابیوں کو درد کیوں ہوتا ہے؟ ارے ظالمو، وہ حضرت مریم تھی، تو مریم کا بیٹا ہے منہ مسور کی دال۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ یہ صحابہ کی کرامت ہے کہ تو صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تیر دشمن کا چلنا، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اور ان کو احساس ہی نہیں۔ وہ خیر کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں چاہا کہ جو قرآن کی لذت جو ہمیں مل رہی ہے اس کو چھوڑ دوں، قرآن کی لذت کے سامنے خون کے فوارے نکلنے اس کا احساس نہیں ہے، ایسا ایمان کب آئے گا ہمارے اندر؟ اللہ اکبر! تو حضرت ابو بکر صدیق اور طلحہ بن عبید اللہ کو ایک رسی میں پکڑ کے باندھ دیا جاتا، لیکن رسی کھل جاتی اور وہ سب الگ الگ نماز پڑھتے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ابو جہل کا یہ حال تھا، جب کسی بااثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا، اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا، اور کمزور ہوتا تو اس کو کیا کرتا تھا؟ ستاتا تھا۔ یہ اب تک جو آپ درس سنے ہیں یہ صحابہ کے ساتھ ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی اذیتیں دی گئیں، آپ کے راستے میں کانٹے کیسے بچھائے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط اور حکم بن ابی العاص اور چند سرداران قریش، ابو لہب، یہ سب آپ کے پڑوسی تھے، کتنی اذیت دیتے تھے۔ آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری کیسے ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے کیسے بچھائے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کس طرح نبی کی حفاظت فرمائی اور دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دیا، اس سلسلے میں اگلے درس میں ہوگا، اور اس کے بعد ہجرت حبشہ کا واقعہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد حضرت
حضرت حمزہ کا اسلام لانا اور پھر عمر بن خطاب کا اسلام لانا. تو اگر ہم سب بھی کام شروع کریں گے تکلیف مشقتیں ہوں گی، لیکن اس اسلام کی دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ اس بات پہ قادر ہے. اللہ نے کہا ادفع باللتی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کے جواب اگر اچھائی سے دو گے تو سخت ترین دشمن بھی دوست بن جائے گا. یہ ایمان کی برکت ہے، یہ دعوت کی برکت ہے، یہ قربانیوں کی برکت ہے. اس لیے آج دیکھیے امریکہ اور یورپ کے اندر، فرانس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں، کہیں کہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام کا جھنڈا لہرا رہے ہیں. جو اسلام کے دشمن تھے اسلام کے داعی بن گئے. تو یہ ہمیں اس بھارت ورش میں اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے، امن اور شانتی کی جو کچھ نعمت ملی ہے، ہمارے اوپر پہلی ذمہ داری ہے. جن صحابہ نے اتنی قربانیاں دی اور دین ہم تک پہنچایا، اگر ہم نے اور آپ نے اس دین کو آگے نہیں پہنچایا اور اس دین کی تبلیغ و اشاعت نہیں کی، شرک نہیں روکا، بدعت سے نہیں روکا، کفر سے نہیں روکا، سود سے نہیں روکا، فحاشی سے نہیں روکا، تو قیامت کے دن جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہی میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. اسی طرح سارے صحابہ بھی شکایت کریں گے، ہمارا گریبان پھاڑیں گے، یہ اللہ ہم نے دین کے لیے اتنی قربانی دی اور یہ مندی کھا کر کے بالکل مندی کے نشے میں چور رہتا تھا، اسی طرح چائے کے نشے میں چور رہتا تھا، بریانی کے نشے میں چور رہتا تھا. یہ نشے کو ہٹاؤ میرے بھائیوں اور علم حاصل کرو علماء سے، اور جو علم ہے اس علم کو پھیلائیے اور علماء سے جوڑیے، کتاب و سنت کی مہارت و بصیرت حاصل کیجیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی معرفت عطا فرمائے اور صحیح دین لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.